بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین۔ آج ہم انشاءاللہ تفسیر القرآن الکریم کے اس درس میں سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 123 سے 129 تک کا مطالعہ کریں گے، اور آج کا یہ دن جو ہے اس میں انشاءاللہ سورۃ التوبہ وہ مکمل ہو جائے گی، اور اگلے درس سے انشاءاللہ سورہ یونس کا آغاز کریں گے۔ آج کے سورۃ التوبہ کے اس آخری درس میں ان آخری آیات کے اندر جو موضوعات ہمارے سامنے نکلتے ہیں، ان میں سب سے پہلا موضوع جو آیت نمبر 123 میں ہمارے سامنے آتا ہے، اس میں جو مرکز اسلامی مرکز ہوا کرتا ہے، تو اللہ رب العزت نے اس کے استحکام مرکز کا ایک اصول دیا ہے کہ سب سے پہلے اس کی حفاظت اور اس کے دشمنوں کا خاتمہ کیا جائے، اور پھر اس کے بعد کفار کے ساتھ کس طرح سے برتنا ہے، ان کے ساتھ اللہ رب العزت نے سختی کا حکم دیا ہے، اور مومن اور منافق کا ایمان جو ہے وہ ہمیں اگلی آیات میں ملے گا۔ پھر اسی طرح ایک سوال کا جواب ہمیں ملتا ہے کہ کیا ایمان کم یا زیادہ ہوتا ہے، تو یہ عقیدے کا ایک مسئلہ ہے جو ان آیات کے اندر ہمارے سامنے واضح ہوگا۔ پھر اسی طرح آخر میں دو آیات ہیں، آیت نمبر 128 اور 29، جس میں اللہ رب العزت نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کی صفات اور اسی طرح اللہ رب العزت کے جو احسانات ہیں مومنوں کے اوپر ان کا تذکرہ فرمایا ہے، اور آخر میں ایک عقیدہ جو اللہ کے اوپر توکل کا عقیدہ ہے، اور اس کا اللہ رب العزت نے اعلان کرنے کا، اس کا سب کو بتا دینے کا حکم دیا ہے۔ تو آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے جو موضوعات ہیں، اور یہ آیات ہیں آیت نمبر 123 سے 127، ان کی آپ کے سامنے تلاوت اور ترجمہ پیش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ۔ ان آیات میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، قاتلو تم سب قتال کرو، لڑو، الذین وہ لوگ جو یلونکم جو تمہارے آس پاس ہوں، یعنی جو تمہارے بالکل ساتھ ملے ہوئے ہوں، من الکفاری کافروں میں سے، ولیجدوا اور یہ جو لام ہے یہ چاہیے کے معنی میں ہے، ولیجدوا اور چاہیے کہ وہ پائیں آپ سب کو، وہ چاہیے کہ وہ آپ کو پائیں، فیکم تمہارے اندر غلظہ سختی کو، وَاعْلَمُوا اور تم سب جان لو، ان اللہ کہ بے شک اللہ مع ساتھ ہے، المتقین پرہیزگاروں کے، وَإِذَا اور جب ما جوں ہی انزلت نازل کی جائے، وَإِذَا ما یعنی جوں ہی نازل کی جائے، سورتن کوئی بھی سورت، فَمِنْهُمْ
تو ان میں سے یعنی ان منافقوں میں سے من یقولو کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں، من جو یقولو کہتے ہیں، ایکم تم میں سے کون ہے، زادت ہو زیادہ کیا ہو اسے، ہاذہ اس نے یعنی اس صورت جو اتری ہے اس نے اس کو زیادہ کیا ہو، ایمانن ایمان میں، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا تو اما جو الذین وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے، پس رہے وہ لوگ جو ایمان لائے، فزادتہم تو زیادہ وہی بڑھانا، تو زیادہ کیا ہے انہیں ایمانن ایمان میں، وہم اور وہ سب یستبشرون، اور یستبشرون میں بشارت اور خوشخبری کا معنی ہے، وہ سب بہت خوش ہوتے ہیں، اور اما وہ لوگ جو الذین جو فی قلوبہم فی میں قلوبہم ان کے دلوں میں، اور وہ لوگ جو جن کے دلوں میں مرض بیماری ہے، فزادتہم تو زیادہ کیا ہم انہیں رجسن پلیدی میں گندگی میں، الی رجسہم ان کی پلیدی کے ساتھ، یعنی ان کی جو پہلے سے پلیدگی تھی اس میں اس نے اور اس کو زیادہ کر دیا، وماتو اور وہ سب مرے، اور یعنی اس حال میں کہ ہم وہ سب تھے کافرون کفر کرنے والے، سب کافر تھے، اوا کیا لا نہیں، یرونا وہ سب دیکھتے، کیا وہ سب دیکھتے نہیں ہیں، انہم کہ بے شک وہ، یفتنون کہ وہ سب آزمائے جاتے ہیں، فتنے میں ڈالے جاتے ہیں، فی کل عامن فی میں کل عام ہر سال، کہ وہ ہر سال فتنے میں یا آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں، مرتن ایک دفعہ، او مرتین یا پھر دو دفعہ، ثم پھر لا یتوبون لا نہیں یتوبون وہ سب توبہ کرتے، یعنی پھر بھی وہ توبہ نہیں کرتے، ولا اور نہ ہی ہم وہ سب یذکرون وہ سب نصیحت پکڑتے ہیں، یعنی نہ ہی وہ توبہ کرتے ہیں اور نہ ہی وہ نصیحت پکڑتے ہیں، وَإِذَا مَا اور جو ہی یا جب بھی انزلت نازل کی جاتی ہے، سورتن کوئی بھی سورت، نظر تو دیکھنے لگتا ہے، بعضهم ان کا بعض یعنی ان میں سے کچھ دیکھنے لگتے ہیں، الی بعض کچھ دوسروں کی طرف، یعنی ان میں سے بعض ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگتے ہیں، حل یراکم حل کیا یراکم دیکھ رہا ہے تمہیں، یعنی دیکھنے کا ان کا معنی اور مطلب یہ ہوتا ہے کہ کیا تمہیں کوئی دیکھ رہا ہے، حل کیا یراکم دیکھ رہا ہے تمہیں، من احدن کوئی ایک یعنی مسلمانوں میں سے کوئی ایک، ثم پھر انصرفوا پھر سب وہ پلٹ جاتے ہیں پھر جاتے ہیں، صرف اللہ پھیر دیے ہیں اللہ نے، قلوبہم ان کے دل، بِأَنَّهُمْ اس وجہ سے کہ بے شک وہ سب، قوم ایسے لوگ ہیں کہ ایسی قوم ہیں، لا یفقہون کہ نہیں وہ سب سمجھتے۔ تو یہ آیات تھیں، آیت نمبر 123 سے 127 تک، جن کی تلاوت اور ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ تو اس میں جو سب سے پہلا حصہ اور سب سے پہلی آیت ہے اس میں اللہ رب العزت نے آغاز کیا ہے یا ایھا الذین آمنوا سے، یہ خطاب مسلمانوں سے ہے، یعنی یقیناً مسلمانوں کو کوئی حکم دیا جا رہا ہے اور یا پھر مسلمانوں کو کسی چیز سے روکا جا رہا ہے، جیسا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرمایا کرتے تھے جب بھی یا ایھا الذین آمنوا کا ذکر آئے تو مسلمانوں کو چاہیے الرٹ ہو جائیں، فوراً چوکنے ہو جائیں، اللہ کا حکم فرمان سننے کے لیے حاضر ہو جائیں۔ تو یہاں پر وہی حاضری درکار ہے، اللہ رب العزت نے اسی انداز میں اس جملے کو اس بات کو شروع کیا ہے، اور اللہ فرماتا ہے قاتلو، یہ فعل امر ہے کہ تم سب قتال کرو، الذین یلونکم ان لوگوں سے، یلونکم جو ملے ہوئے ہیں، جو تمہارے پاس ہیں، جو قریب ہیں تمہارے، من الکفاری کافروں میں سے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر کن لوگوں کے ساتھ پہلے قتال کیا جائے گا، اصل میں اس کا ایک طریقہ کار، اس کا ایک اصول وہ بیان کیا ہے، اور ملے ہوئے سے مراد یعنی جو اسلامی ریاست ہے، جو اسلامی مملکت ہو، کہیں پر بھی مسلمان اکٹھے رہتے ہیں، ایک مسلمانوں کا علاقہ ہے، تو اس کے قریب ترین یعنی وہ تو مرکز ہوا، تو اب اس کے قریب جتنے بھی اس کے ارد گرد دشمن ہیں، تو اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ اگر تمہیں جہاد کرنا ہے تو سب سے پہلے ان لوگوں سے کرنا ہے، جب بھی تمہیں قتال کرنا ہو تو سب سے پہلے اپنے جو قریبی دشمن ہیں، جو تمہارے ساتھ ہیں، جو تمہارے ارد گرد ہیں، سب سے پہلے ان سے نپٹا جائے۔ تو یہ اصل میں ایک اصولی بات اللہ رب العزت نے بیان کی ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ پہلے ارد گرد کے دشمن کو چھوڑ کر دور دراز علاقوں میں چلا جایا جائے، تو یہ بات اصل میں عقل کے، فہم کے، اس کے بھی خلاف ہے، اور خود اللہ رب العزت کے حکم کے بھی خلاف ہے۔ تو اس کے پیچھے جو کیا کچھ جو ہے وہ حکمتیں ہو سکتی ہیں، اللہ رب العزت نے
जो इसके अंदर हिकमतें रखी हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेहतर जानते हैं, लेकिन उलमा ने जो इस हवाले से बयान किया है कि इसके अंदर क्या क्या हिकमतें हो सकती हैं, तो उनमें से सबसे पहली चीज़ ये कि जब अपनी सरहद से मिलने वालों के साथ अगर लड़ाई होगी तो ना तो उसमें ज़्यादा सवारियों की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि बहुत ही करीबी इलाका है, आप पैदल भी और करीबी अंदाज में पैदल भी जाया जा सकता है। ना ज़्यादा वहाँ पर अखराजात लगते हैं कि इंसान जनाब जहाज़ों के ज़रिए से सारे ट्रूप्स को लेकर जा रहा है तो उसके अंदर ज़्यादा खर्चा होगा, ना ही दूर के सफ़र की उसके अंदर मुशक्क़त होगी, और ना ही उनके अहवाल से बाखबर रहने के लिए ज़्यादा मेहनत और वसाइल, और आजकल आप जानते हैं कि क्या कुछ वसाइल चाहिए होते हैं। तो इस वजह से ये ज़्यादा बेहतरीन यही है कि आपके महल्ले वकू में आपके इर्द गिर्द जो इलाके हैं, और वहाँ पर जो है सबसे पहले अगर वहाँ पर दुश्मन पाए जाएं तो फिर उनके साथ पहले नंबर आजमा हुआ जाए, उनके साथ पहले मुकाबला किया जाए, और उनके जो मराकज़ क़ुव्वत है और उनकी कमज़ोरियों से, क्योंकि मुसलमान ज़्यादा बेहतर तौर पर वाकिफ़ होते हैं क्योंकि आपके बिल्कुल करीबी हैं, तो लिहाजा सबसे पहले अगर कहीं यानी तरतीब दरकार हो तो तरतीब ये बनेगी कि सबसे पहले उन लोगों से शुरू किया जाए। और इसी तरह करीबी दुश्मन से जो जंग है उसमें दूर के दुश्मन की निस्बत पीछे किसी अंदरूनी खलफशार या बैरूनी दुश्मन के हमले का खतरा भी कम होता है, कि क्योंकि इंसान अगर बाहर किसी दूसरे मुल्क में जा चुका है, उसके सारे ट्रूप्स बाहर हैं, दूसरे इलाकों के अंदर हैं, पीछे अगर मुल्क पे हमला हो जाए तो कोई बचाने वाला नहीं होगा। तो इसलिए सबसे पहले जो पीछे हमला हो सकता है उसके खतरे को ख़त्म किया जाए। तो सबसे पहले करीबी जो इलाके हैं उनके अंदर अगर दुश्मन हो तो उनके साथ पहले जो है अल्लाह रब्बुल ने फरमाया कातिलुल लज़ीना यलूनकुम, जो तुम्हारे करीब हैं सबसे पहले उनसे अगर शुरू किया जाए तो ये असल में एक असूल इस तरह से बनेगा। और अगर हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और इस्लामी तारीख को भी देखें तो उसमें भी हमें यही तरतीब मिलती है। और इसी तरह इस्लाम के अंदर हमें दो बड़ी चीज़ें मिलती हैं, एक दावत है और एक जिहाद है, कि जिसके ज़रिए से इस्लाम दुनिया में फैलता है। और दावत और जिहाद दोनों ही में यही तरतीब आपको मिलेगी कि जहाँ पर पहले आप करीबी लोगों से शुरू करेंगे और फिर ये दायरा बढ़ता बढ़ता पूरी दुनिया तक पहुँच जाता है। और क्योंकि जिहाद भी जो है वो भी दावत ही का एक हिस्सा है, यानी इसके ज़रिए से भी कलमा इस्लाम जो है वो दुनिया के दूसरे इलाकों तक पहुँचता है। तो इस वजह से इसके अंदर भी वही तरतीब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मलहूज़ रखी है और उसी का मुसलमानों को हुक्म दिया है। और अगर हम इस्लामी तारीख को देखें तो इसी तरतीब के साथ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले अपने ख़ास कबीले कुरैश से जंग की, फिर जज़ीरा अरब के दूसरे कबाइल के साथ, फिर बनी कुरैज़ा, बनी नज़ीर, और फिर खैबर और फदक के अहले किताब से जो मदीना के इर्द गिर्द थे, फिर मक्का फतह हुआ, और फिर यमन और बहरीन, हत्ता कि पूरा जज़ीरा अरब मुसलमान हो गया। गौर कीजिए यहाँ पर यानी करीबियों से शुरू करके फिर आहिस्ता आहिस्ता जज़ीरा अरब के अंदर जो दीगर दुश्मन हैं उनके साथ जो है उनके साथ ये सारे मार्के होते हैं। और जब उनसे फारिग हुए तो ग़ज़वा तबूक की मुहिम पर मुल्क शाम के नसारा से जिहाद के लिए रवाना हो गए। यानी पहले जो अपने करीबी और अब जिनको जानते थे, जिन दुश्मनों से पहले वास्ता था, उन लोगों से पहले निपटा है, और बाद में फिर जो बैरूनी दुश्मन है जैसे शाम के ईसाई हैं तो उन लोगों की तरफ बाद में बढ़े हैं। और यही तरतीब आपके बाद अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़िंदगी में आप देखेंगे, उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और दूसरे खुलफा ने इसी तरतीब को महफूज रखा। चुनांचे उनके ज़माने में भी पहले मुल्क शाम और इराक और फारस फतह किए गए, और फिर उसके बाद फिर मिस्र है, फिर मशरिक की तरफ जो है हिंद है, खरासान है, काशगर है, चीन वगैरह, और मगरिब की तरफ अफ्रीका, उंदुलुस, फ्रांस, और यानी दूर तक आप देखिए तो जिसे मशरिक कहते हैं या फिर मगरिब कहते हैं इस्लाम का, उस तक जो है इस्लाम का जो है परचम लहराया गया है। और ये सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफीक से, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकामात के मुताबिक अमल करने की वजह से अल्लाह ने मुसलमानों को ये सारी फतूहात से नवाजा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ पर एक तो पहले ये असूल एक बता दिया, फिर उसके बाद इसी आयत में अल्लाह फरमाता है वल यजिदू फीकुम गिल्ज़तन, कि ये जो काफिर हैं इनके साथ जब तुम आमने सामने होते हो तो उस सूरत में तुम्हारा उनके साथ रवैया कैसा होना चाहिए। तो फरमाया कि चाहिए कि वो तुम्हारे अंदर वो क्या कुव्वत देखें, तुम्हारे अंदर एक सख्ती देखें, ये ना हो कि तुम्हारे अंदर कमजोरी वो देखें, नहीं, तुम्हें उनके मुकाबले में सख्त होना है। तो लाजिम है कि तुम हमला करो तो उसकी शिद्दत कुफार को वाज़ेह तौर पर महसूस हो। यानी ऐसा नहीं है कि इंसान जो है इंतहाई कमजोर अंदाज में काफिरों के सामने जाए और जिससे ये हो कि काफिर आपके ऊपर काबू पा ले, तो उससे इंसान जो है नफसियाती तौर पर भी पसपा हो जाता है, और जाहिर है इलाके के ऊपर अगर कब्जा करेगा तो कुफार कुफर की हुकूमत और कुफर का निज़ाम वहां पर नाफिज करेंगे। तो इस वजह से उनके ऊपर जब भी हमला किया जाए
تو پورے وسائل کے ساتھ، پوری شد و مد کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ، اور اس انداز میں کیا جائے کہ وہ اس کو محسوس کریں اور کبھی دوبارہ حملہ کرنے کی وہ جرت نہ کر سکیں، اس کی غلطی نہ کریں، تو جواب میں انہیں کسی جگہ نرمی اور کمزوری نہیں ملنی چاہیے۔ تو اللہ رب العزت نے اس میں یہ جنگی حکمت عملی بھی بتا دی کہ چاہیے کہ تمہارے اندر وہ سختی جانیں اور تمہارے اندر کوئی نرمی کمزوری وہ نہ انہیں ملے۔ اور اللہ آخر میں فرماتا ہے ان اللہ مع المتقین۔ اب اس معاملے میں کیونکہ لوگ جو ہیں وہ اب یہاں پر ایک ڈفرینٹ معاملے کی طرف جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جناب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ کی تیاری نہیں ہے تو آپ کچھ کریں ہی نہ، اور یقیناً اللہ رب العزت نے سورۃ توبہ کے اندر، دیگر صورتوں کے اندر تیاری کا حکم دیا ہے کہ انسان جو ہے گھوڑوں کے ذریعے، اپنی طاقت کے ذریعے سے، قوت کے ذریعے سے تیاری مکمل کرے، اور بہترین تیاری ہونی چاہیے۔ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً کے اندر یہ ساری تیاری آپ کی وہاں پر دکھائی دے گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت کی جو مدد ہے وہ تقوی والوں کے ساتھ، یعنی اصل تیاری جو ہے، جو ان خیر الزاد التقوی، جیسے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا نا کہ بہترین جو زاد راہ ہے وہ اسلحہ نہیں ہے، وہ بلکہ وہ تقوی ہے، وہ اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، اور اللہ کے ساتھ آپ کا تعلق کیا ہے، وہ اصل میں سب سے بڑی چیز ہے۔ دیکھیے جنگ بدر کے اندر ہم دیکھ چکے ہیں، جنگ احد، اور مسلمانوں کی جتنی بھی جنگیں آپ دیکھیں گے، مسلمان ہمیشہ یعنی کم تعداد میں آپ کو نظر آئیں گے، لیکن ہمت میں، طاقت میں، اپنے تقوی کے اندر وہ بہترین آپ کو نظر آئیں گے، ٹاپ کے اوپر آپ کو نظر آئیں گے۔ تو ایمان کا جو کمال ہے وہ مسلمان بھائی کے لیے نرم ہونا اور جو ہے کفار کے لیے سخت ہونا ہے۔ وَلْيَجِدُوا غِلْظَةً کے اندر ایک نقطہ علماء نے یہ بھی نکالا ہے کہ یہ جو غلظہ ہے، یہ جو شدت ہے، یہ جو سختی ہے، یہ انسان صرف ظالموں کے لیے رکھے، یہ کافروں کے لیے انسان رکھے۔ مومن کی یہ صفت ہوتی ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نرم ہوتا ہے، ایسے نہیں کہ جیسے خوارج جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ مسلمانوں کے لیے سخت ہوتے ہیں، مسلمانوں کے اوپر حملہ کریں گے، مسلمانوں کے علاقوں کے اوپر مسلمانوں کو تنگ کریں گے، اور جبکہ کافروں کے مقابلے میں ان کے ساتھ دوستیاں بڑھاتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کا طرز عمل نہیں ہے۔ مسلمانوں کا طرز عمل کیا ہے کہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے لیے نرم ہیں، اور کافروں کے مقابلے میں ان کو سخت ہونا چاہیے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی جو ہے یہ صفت بتائی ہے۔ اللہ فرماتا ہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ وہ کافروں کے مقابلے میں جو ہے وہ بڑے سخت ہوتے ہیں، اور آپس میں بڑے ہی رحم دل، آپس میں بڑے ہی نرم۔ اور مجاہدین کی شان اللہ رب العزت نے اس طرح بیان فرمایا اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین، کہ مومنوں پر بہت نرم اور کافروں پر بہت ہی سخت۔ اور آخر میں جو اللہ نے فرمایا نا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، تو اس کا مشاہدہ آپ پوری تاریخ اسلام میں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کے خلفاء، مسلمانوں کے جو حکمران تھے، مسلمانوں کے عمراء جو تھے، ان کی عوام تھی، جب جب آپ ان کے اندر تقویٰ دیکھیں گے، جب وہ متقی ہوتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کی خاص جو ہے معیت، اللہ کی نصرت ان کے ساتھ ہوتی تھی۔ یہی ہے مطلب اصل میں یہاں پر ان اللہ مع المتقین، کہ جان لو بے شک اللہ رب العزت وہ تقویٰ والوں کے ساتھ ہے۔ اور ہر جگہ اللہ رب العزت نے ان مسلمانوں کو، جن کے دلوں کے اندر تقویٰ تھا، تو اللہ نے ان کو فتح جو ہے نصیب کی، ان کے قدم فتح چومتی تھی۔ اور جب وہ ظالم ہوتے، یعنی جب بھی ان کے اندر تقویٰ جاتا رہا اور عیش و عشرت یا باہمی لڑائیوں میں مصروف ہوتے، تو اللہ کی مدد اٹھ جاتی تھی اور دشمن ان کے علاقوں پر قابض بھی ہو جاتے ہیں۔ اب بھی اللہ کی معیت جو ہے اللہ کی معیت جو ہے وہ تقوی کے ساتھ ہی ہے۔ اللہ کی نصرت اور تائید جو ہے وہ تبھی حاصل ہوگی جب انسان کے اندر تقویٰ ہوگا۔ تو صرف یہ جو سائنسی ترقی، دنیاوی ترقی، اسلحہ، یہ یقیناً یہ اسباب ہیں، ان کو اختیار کرنا ہے، لیکن جو اصل مدد ہے وہ اللہ کی مدد ہے۔ اصل جو انسان فوجوں کو فتح یاب کرنے والا، اصل جو مسلمانوں کی مدد کرنے والا، کافروں کو فتح کرنے والا، کافروں کو پست کرنے والی ذات وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اور وہ تبھی ہمارے ساتھ ہے، مسلمانوں کے ساتھ ہے، کہ جب مسلمانوں کے اندر تقویٰ ہو۔ تو یعنی یہاں پر دو طرفہ محاذ ہے، ایک یہ کہ انسان یقیناً سائنسی ترقی، دنیاوی جو طاقت ہے اور جو اسلحہ ہے اس کے اندر بھی کوشش کرے، ہمت کرے، جو کچھ ممکن ہو وہ تمام اپنے اسباب کو استعمال کیا جائے، لیکن ساتھ ہی ساتھ دلوں کے اندر جو اللہ کا خوف، اللہ کا تقویٰ، پرہیزگاری اور تقویٰ جو ہے وہ نظر آئے۔ جب یہ ہوگا تو پھر اللہ رب العزت جو ہے وہی اسلحہ ہمارے لیے کارآمد بن جائے گا۔ اس کے بعد آیت نمبر 124 اور 125 ہیں ہمارے سامنے، اور ان میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا۔ اب اس آیت کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ ایک سورۃ التوبہ جب سے ہم نے شروع کی، اس میں جا بجا اللہ رب العزت نے اصل میں منافقین کا جو دو رخ ہیں، اللہ رب العزت نے ان کے اوپر سے جو پردے ہیں ان کو اٹھا دیا ہے، ان کے کردار کی خوب نقاب کشائی اللہ رب العزت نے کی ہے۔ اور یہ آیات جو
सूरत तौबा की आखिरी आयत अब आ रही हैं, इनमें भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, आप ये कह सकते हैं कि ये उन तमाम जो नकाब कुशाई थी, वो तमाम जो उनकी सिफात को लोगों के सामने, मुसलमानों के सामने वाज़े करना था, ये उसका बकिया और इसी तरह ततम्मो है कि यहाँ पर अब वो सारी बात जो है वो सम अप हो जाएगी। और इसमें यहाँ पर अल्लाह फरमाता है वैज़ा मा उनज़िलत सूरह, अब उनकी हालत असल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बयान कर रहे हैं कि जब भी कोई सूरत नाजिल की जाती है, तो अब ये सूरत से मुराद क्या है? तो सूरत से मुराद पूरी सूरत भी हो सकती है और आयत का कुछ टुकड़ा भी हो सकता है, क्योंकि आप जानते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ सूरतें ही नाजिल होती थी, बाज़ औक़ात कुछ आयत भी नाजिल होती थी, सूरतों के कुछ हिस्से नाजिल होते थे। तो यहाँ पर ये दोनों ही मुराद जो है वो हो सकते हैं कि पूरी की पूरी सूरत कोई हो या फिर कोई टुकड़ा अगर नाजिल होता। तो जब भी ऐसा वाक़या आता तो तब की हालत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी बयान की है। तो जब भी ऐसा होता तो क्या था? तो अय्युकुम ज़ादतहु हाज़िही ईमाना, तो वो आपस में क्या कहते थे? वो कहते थे कि वो यानी एक तंज़िया अंदाज में मुसलमानों के साथ ये बातचीत करते या आपस में बातचीत करते, तो लोगों के दिलों में ताकि शक पैदा हो, ताकि लोगों की हिम्मत और ईमान के अंदर कमजोरी पैदा हो, ये बतौर इस्तेहज़ा, बतौर मजाक और बतौर जो है ना वो तंज जो है ऐसी बातें करते कि जनाब ये जो आयतें नाजिल हुई हैं इससे क्या ईमान में इजाफा हुआ है। जैसा कि सूरतुल बकरा के शुरू में भी आया था ना कि जब मच्छर की मिसाल दी तो उस वक्त भी लोगों ने ऐसी बात की कि जनाब इससे मुसलमानों को क्या फायदा है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यानी वहां पर भी वाज़ेह किया कि मोमिनों के ईमान में तो इजाफा ही होता है। तो यहाँ पर भी वही बात है कि कोई भी सूरत, कोई भी कुरान मजीद का कोई टुकड़ा, कोई हिस्सा नाजिल होता है तो इसमें जो ईमानदार हैं, जो मोमिन हैं और इसी तरह मुनाफिक हैं, आपको उनके ईमान के अंदर, आपको उनके अकवाल में, कौल फेल के अंदर फौरन आपको पता चल जाएगा। उनका एक टेस्ट और लिटमस पेपर की तरह ये होते हैं। जब भी कोई आयत उसके सामने आती है, एक मोमिन के सामने जब आयत आती है, अल्लाह कुरान में फरमाता है कि उनकी जिल्दें जो हैं, वो उनकी जो स्किन है, उनकी जिल्द जो है वो उसके ऊपर रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वो उससे जो है वो लरज उठते हैं मुसलमानों के दिल जो है। जबकि काफिर और मुनाफिक जो होता है, जब उसके सामने कुरान की कोई आयत आती है तो वो उसका मजाक उड़ाता है और उसके निफाक के अंदर और इजाफा होता है। और इसी तरह वो ऐसी अल्फाज और ऐसी बातें करके वो मुसलमानों के अंदर भी, जो कमजोर ईमान वाले हैं, उनके अंदर भी शक्क व शुबहात डालने की कोशिश करते हैं। तो यही असल में यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है कि वो फिर एक तंज़िया अंदाज में, एक शक डालने के अंदाज में कि जनाब ये जो देखी आयत आई है तो इससे क्या फायदा हुआ आपको। तो लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने साथ ही फरमाया कि लेकिन जो ईमान वाले हैं उनके दिल के ऊपर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता, बल्कि उनके दिल के ऊपर कुरान का असर होता है। अल्लाह फरमाता है फ़अम्मल्लज़ीना आमनू फ़ज़ादतहुम ईमाना वहुम यस्तबशिरून, कि अहले ईमान जो है उनका रवैया, उनका दिल वो मुनाफिकों जैसा नहीं है। उनके दिलों के अंदर उनके ईमान में तो इजाफा ही होता है। दिल के और उनके जो अंदर ईमान का इजाफा है वो उनके इल्म में भी इजाफा है, उनकी जुबानी तस्दीक में भी इजाफा होता है और उनके अमल में भी उसके जरिए से इजाफा हो जाता है। उनका अकीदा और ज्यादा मजबूत हो जाता है, उनका अमल और पुख्ता हो जाता है। क़यामत के ऊपर ईमान उनका और अल्लाह के ऊपर ईमान, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज के ऊपर उनका ईमान और भी बढ़ जाता है। और ये तीनों काम जो है यानी इंसान का अमल, उसका दिल के साथ और जुबान के साथ तस्दीक, अमल के साथ उसको करके दिखाना, ये सब असल में आप जानते हैं ईमान की डेफिनेशन है। तो असल में कह लें कि उनका पूरे का पूरा ईमान अंदर बाहर से हर अंदाज में उसके अंदर इजाफा ही होता है। और उसके साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी एक ज़ाहिरी कैफियत भी बयान की है, वहुम यस्तबशिरून, यानी वो आयतें आज जब नाजिल होती हैं तो उनके चेहरे अगर आप देखें तो ये उनकी खुशी, उनके ईमान की ताजगी, उनके ईमान के अंदर जो रौनक, उनके ईमान के अंदर जो इजाफा है, ये आपको उनकी शक्लों से नजर आएगा। बशारत जो होती है ना वो शक्ल के ऊपर जो उसका इजहार होता है उसके लिए इस्तेमाल होता है लफ्जी। तो लिहाजा फरमाया कि वहुम यस्तबशिरून, कि वो बहुत ही खुश होते हैं जिसके आसार उनके चेहरे पर भी नुमायां होते हैं। और जबकि आगे अल्लाह फरमाता है वअम्मल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़ुन, दूसरी तरफ जिनके दिलों में ईमान नहीं है बल्कि उन्होंने अपने दिलों के अंदर मर्ज और रोग पाल रखे हैं, निफाक और मुनाफिकत अपने अंदर पाल रखी है, तो ऐसे लोग जो हैं निफाक का रोग रखने वाले, आयत इलाही के बारे में शुकूक व शुबहात रखने वाले, यानी ये मर्ज से मुराद उनके दिलों के अंदर मुनाफिकत है। उनके दिलों के अंदर इस्लाम और दीन इस्लाम के लिए और कुरान मजीद के हवाले से, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन के हवाले से ये जो शकूक व शुबहात है, ये असल में उनका मर्ज है। तो ये उनके मर्ज जो है, अल्लाह फरमाता है वअम्मल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़ुन फ़ज़ादतहुम रिजसन, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी गंदगी के अंदर और इजाफा करता है। यानी ये उनके मर्ज जो हैं ये खबासत वाले और गंदगी वाले, पलीदी वाले। और मजे की बात है यहाँ पर अल्लाह फरमाता है फ़ज़ादतहुम रिजसन इला रिजसिहिम, यानी ऐसा नहीं है कि उनके दिल बड़े साफ थे, अल्लाह ने उनको गंदा किया, नहीं,
اللہ فرماتا ہے الا رجسہم، ان کے دلوں کے اندر پہلے سے اس مرض کی وجہ سے، اس کی گندگی کی وجہ سے، ان نفاق اور منافقت کی وجہ سے ان کے دلوں کے اندر جو ہے پلیدی اور ناپاکی اور خباثت موجود تھی۔ اللہ نے ان کی نجاست اور پلیدی کے اندر اور زیادہ اصل میں رجس کا اضافہ کر دیا، یعنی پہلے سے مرض موجود ہے، اللہ اس مرض میں اور اضافہ کر دے۔ سورۃ البقرہ کے شروع میں بھی اللہ رب العزت نے پہلے یا دوسرے رکوع کے اندر اللہ فرماتا ہے نا کہ ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے وہ کیا ہے، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں پہلے سے مرض تھا، اللہ نے ان کے مرض کو پھر اور زیادہ اضافہ، اس کے اندر زیادتی کر دی۔ تو یہ ان کے خباثت کے اندر زیادتی ہو جاتی ہے، یعنی قرآن مجید کی کوئی آیت کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو ان کے اندر کی گندگی واضح ہو جاتی ہے، اس کے اندر اور بڑھوتری آ جاتی ہے، وہ اپنے کفر و نفاق اور اس سے شکوک و شبہات کے اندر اور پختہ ہو جاتے ہیں کہ انہیں توبہ کی توفیق ہی نصیب نہیں ہوتی اور کفر پر ہی ان کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اسی لیے فرمایا وَمَاتُوا وَهُمْ کافرون، یعنی یہ اس زیادتی کا نقصان ان کو ہی ہوتا ہے، اس کفر اور منافقت کا نقصان ہی ہوتا ہے کہ جب وہ مرتے ہیں نا تو وہ کفر کی حالت میں مرتے ہیں۔ یعنی دیکھیے بات تو منافقوں کی ہو رہی تھی، لیکن کافروں کے ساتھ ان کی موت کی بات ہو رہی ہے، یعنی وہ مرتے ہیں تو کفر کی حالت میں، چاہے دکھنے میں مسلمان لگتے ہوں، چاہے دکھائی دیں مسلمان ہوں، کیونکہ منافق مسلمانوں کی صفوں کے اندر ہی آج بھی دیکھیں کتنے لوگ ہیں جو اسلام بیزار ہیں، اسلام کے اندر شکوک و شبہات کا اظہار کرتے رہتے، قرآن مجید کی کتنے احکامات کو مانتے نہیں، قرآن کی کتنی حدود ہیں ان کے انکاری ہیں، قرآن مجید کو کہتے ہیں کہ یہ اولڈ پرانے زمانے کی کتاب ہے اور جناب آج کے سسٹم کے مطابق نہیں چلتی، تو نئے سسٹم ہونے چاہیے، نئے انداز ہونے چاہیے۔ تو یہ سارا جو ہے نا یہ کفر جو ہے ان کا نکل کے باہر آتا ہے۔ تو خیر اللہ فرماتا ہے کہ ان کے یہ دل کی جو حالت ہے اس کے اندر اور پھر اضافہ ہوتا ہے، ان کی اس گندگی کے اندر اور اضافہ ہوتا ہے اور وہ کفر کی حالت میں مرتے ہیں۔ اور انہی دو آیتوں سے ہمارے سامنے یہ جو عقیدے کا ایک مسئلہ وہ بھی واضح ہوا کہ کیا ایمان کم زیادہ ہوتا ہے؟ تو یقیناً یہ آیات اور اس طرح قرآن مجید کی اور دیگر کئی آیات ہیں، کئی مقامات ہیں، احادیث ہیں بے شمار کہ جن میں اس چیز کے اوپر صراحت ہوتی ہے کہ ایمان جو ہے اس کے اندر کمی اور زیادتی ہوتی ہے۔ جیسے ان آیات میں آیا کہ مومن جو ہے ان کے ایمان میں تو زیادتی ہو جاتی ہے اور جو منافق ہیں ان کے ایمان جو ہے ان کی جو گندگی ہے اس کے اندر زیادتی ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا یہاں پر اس چیز کا واضح ثبوت آیا۔ اسی طرح امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الایمان کے شروع میں 8 آیات اور پھر بہت سی احادیث ذکر فرمائی ہیں جو صاف ایمان کی کمی اور زیادتی پر دلالت کرتی ہیں، اور صرف عمل کے لحاظ سے نہیں بلکہ نفس یا تصدیق اور یقین میں بھی کمی اور زیادتی پر دلالت کرتی ہیں کہ ہر لحاظ سے ایمان کے اندر کمی اور زیادتی جو ہے وہ ہوتی ہے۔ بعض اوقات انسان کی تصدیق کے اندر انسان اس طرح شکوک و شبہات کا جب ظاہر ہے شک میں پڑ جائے گا تو تصدیق بھی بہت سی چیزوں کی پھر نہیں کرے گا، وہ فلاں چیز کو نہیں مانے گا۔ اللہ کے جیسے کچھ لوگ جو ہیں وہ اللہ رب العزت کے ہاتھوں کے انکاری ہیں، کچھ لوگ اللہ رب العزت کے دیدار کے انکاری ہیں، تو یہ دیکھیے وہ تصدیق کے اندر بھی نقص پیدا ہو گیا، اسی طرح یقین کے اندر نقص پیدا ہو جاتا ہے، اس کے انسان کے عمل کے اندر نقص پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح جیسے زیادتی ہوتی ہے اسی طرح نقص بھی پیدا ہوتا ہے۔ تو ایمان کے اندر یہ کمی بیشی کا عقیدہ جو ہے وہ قرآن و سنت سے ثابت ہے اور ہمارا بھی وہی عقیدہ ہونا چاہیے۔ آگے اللہ رب العزت آیت نمبر 126 میں فرماتا ہے اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرتن او مرتین۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت نے کہا کہ اب خود دیکھیں، وہ اب دیکھ لیں، اپنے آپ کا جائزہ لے لیں، تاریخ کا مشاہدہ کر لیں اور اپنے ارد گرد اپنے ہی حالات کو چیک کر لیں کہ ایسا نہیں ہے کہ ہر سال اللہ رب العزت 1 یا 2 دفعہ ان سب کو آزماتا ہے۔ اب یہ جو آزمائش ہے، جو یفتنون کا یہاں پر لفظ آیا ہے، تو یہ آزمائش اس سے مختلف چیزیں مراد مفسرین نے لی ہیں، اس سے جو دنیاوی آفات ہیں جیسے آسمانی آفات، قحط سالی ہے، زلزلے ہیں، اس طرح کی چیزیں بھی مراد ہو سکتی ہیں، اس طرح جسمانی بیماریاں، تکالیف جو ہیں وہ بھی مراد ہو سکتی ہیں، اور جو غزوات ہیں جن کے موقع پر ان کی اصل میں آزمائش ہوتی تھی، کیونکہ اب دیکھیں نا سیاق و سباق میں تو یہ سارا منافقین کا معاملہ اور جنگوں اور جہاد کا معاملہ، قتال کا معاملہ چل رہا ہے، تو سیاق کے اعتبار سے غزوات میں ان کی آزمائش جو ہے نا یہ زیادہ صحیح اور یہاں پر اس موضوع کے مطابق یہ معنی نکلتا ہے، ورنہ اس کے اندر یہ ساری چیزیں یہ شامل ہو سکتی ہیں۔ جیسا کہ شاہ عبد القادر رحمہ اللہ نے انہوں نے فرمایا کہ اکثر جنگ و جہاد کے وقت منافق معلوم ہو جاتے تھے، یعنی شاہ عبد القادر رحمہ اللہ وہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یعنی اس آیت کے پس منظر میں، اس کی تفسیر میں، کہ اصل میں کیا ہے یہ یفتنون سے مراد اصل میں کیا کہ ظاہر ہر سال مسلمان جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یا صحابہ کرام جو کہہ لیں کہ خلفائے راشدہ کا دور ہے یا اس کے بعد خلفاء کا دور ہے، اس میں آپ دیکھیں تو مسلمان مسلسل جو ہیں وہ جہاد اور قتال
اس کے اندر مصروف رہے ہیں، تو جب بھی ایسا کچھ ہوتا تو منافق واضح ہو جاتے تھے، یعنی کہ وہیں پہ پکڑے جاتے تھے اصل میں۔ تو یہ یفتنون ہے کہ بار بار جب ان کے اوپر کوئی نہ کوئی اس طرح سے آزمائش آتی تھی تو ان کا پتہ چل جاتا تھا۔ اس نے فرمایا تھا کیا نہیں وہ دیکھتے کہ انہیں بار بار آزمایا جاتا ہے، وہ بار بار آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں، ہر سال 1 یا 2 دفعہ۔ ثم لا یتوبون۔ اچھا، اس سے پہلے جانے سے پہلے اب پہلے ایک تو یہ ہو گیا کہ اس کا تعلق ایک تو منافقوں کے ساتھ جوڑا گیا ایک معنی، اور دوسرا کہ یہ اس سے مراد جو ہے غزوات یا اس طرح کی آزمائش، اور اس کا ایک عام معنی بھی کیا گیا ہے کیونکہ یہاں پر آیت کے اندر لفظ خاص نہیں ہے، تو اس طرح عموماً ہر ایک پر کوئی نہ کوئی آزمائش جو ہے وہ ہر سال آتی رہتی ہے تاکہ اسے سوچنے کا موقع ملے۔ یعنی یہ آزمائش کیوں آتی ہے؟ ثم کہ انسان کے اوپر جب فتنہ آئے تو انسان اس میں آزمائش کے وقت غور و فکر کرتا ہے، مقصد تو یہ ہوتا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے یہاں پر آگے فرما دیا کہ لیکن وہ لوگ جو ہیں جو منافق ہوتے ہیں ان کا رویہ کیا ہوتا ہے۔ ایک مومن جو ہو، جو سعادت مند ہوگا تو اس کو تو توبہ کی نصیحت مل جائے گی، اس کو تو توبہ کی توفیق مل جائے گی، لیکن منافق جو ہے وہ محروم رہتا ہے، جس کا ذکر اللہ نے فرمایا ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون، کہ ہر سال ان کی آزمائش ہونے کے باوجود، ہر سال ان کو جھنجھوڑنے کے باوجود، ان کے سامنے حق واضح ہونے کے باوجود وہ لوگ جو ہیں وہ نصیحت کو قبول نہیں کرتے، بلکہ لا یتوبون، وہ توبہ نہیں کرتے، ولا هم یذکرون، اور نہ ہی وہ نصیحت کو پکڑتے ہیں، یعنی وہ نصیحت لیتے ہی نہیں ہیں، وہ غور و فکر کرتے نہیں۔ جو تذکیر ہے نا اس میں غور و فکر کا معنی بھی ہے، اس میں نصیحت پکڑنا بھی ہے اور ذکر کرنا بھی ہے، تو یہ وہ اس طرف آتے ہی نہیں ہیں، تو یہ ان کی ایک بے توفیقی کا عالم اللہ نے یہاں پر ارشاد فرمایا۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ۔ دوبارہ پچھلی جو آیت میں، آیت نمبر 125 میں غالباً جو موضوع آیا تھا وہی دوبارہ اسی طرح کا موضوع دوبارہ اللہ نے دہرایا، لیکن اب ایک منظر کشی اللہ رب العزت نے کی ہے اس ماحول کی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، منافقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے، تو اللہ رب العزت نے اس کا ایک نقشہ یہاں پر کھینچا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مجلس میں جب کوئی صورت نازل ہوتی تو نظر بعضهم الی بعض، تو اس وقت بعض جو ہے نا یعنی منافق جو ہے نا وہ کنکھیوں سے اندر سے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے تھے، بعض ایک دوسرے کی طرف دیکھتے اور کیا کہتے ہیں حل یراکم من احد، کہ اور وہ دیکھتے کہ کوئی مسلمان تو نہیں ہمیں دیکھ رہا، کوئی مسلمان تو کوئی مومن وہ تو نہیں ہمیں چیک کر رہا کہ ہم آپس میں آنکھوں میں کیا باتیں کر رہے ہیں، کیونکہ جب بھی صورت نازل ہوتی تھی تو ان کے دلوں کے اوپر تو ظاہر ہے کہہ لیں بوجھل ہوتی تھی، کیونکہ ان میں یا تو انہی کے خلاف بات ہو رہی ہوتی تھی، انہی کے پول کھلتے تھے، یا پھر جہاد کا کوئی حکم ہوتا تھا جس میں وہ جانا چاہتے نہیں تھے، تو اگر کوئی ایسا ہوتا تو پھر وہ اپنی کمینگی اور شرارت سے ایک دوسرے کی طرف وہ دیکھتے تھے، یعنی بعضوں کا طنز کے انداز میں، یا اسی طرح کہ دیکھیں جی یہ دیکھیں کیسی آیتیں نازل ہو رہی ہیں، پھر دیکھیں جہاد کی بات ہو رہی ہے، یا ہمارے خلاف یہ دیکھیں ہمارا پول کھولا جا رہا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں حل یراکم من احد، تو اس وہ موقع پا کر ایک دوسرے کی طرف دیکھتے کہ کوئی ہمیں دیکھ تو نہیں رہا، اور جب کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا تھا تو کھسک جاتے تھے۔ فرمایا ثم صرفوا، جب کوئی نہ دیکھ رہا ہوتا تو واپس پلٹ جاتے۔ ان صرفوا میں صرف کہتے ہیں پھیر دینے کو، پلٹ دینے کو، یعنی اللہ نے تو ان کو ایک موقع دیا لیکن وہ وہاں سے پھر گئے، وہ وہاں سے پلٹ گئے، وہ وہاں سے اس مجلس سے نکل گئے۔ حالانکہ مجلس کے فوائد جو ہیں وہ حدیث کے اندر بے شمار آئے ہیں کہ انسان اگر کسی مجلس میں بیٹھا ہونا تو اس کا اصل نظریہ اس مجلس میں دین کی بات سننے کا نہ بھی ہو تو اس کو اجر ملتا ہے، اس سے فائدہ ضرور حاصل ہوتا ہے۔ جیسا کسی خوشبو والے کے پاس انسان بیٹھے تو چاہے وہ خریدے یا نہ خریدے خوشبو، لیکن اس کے کپڑوں میں سے خوشبو کی جو ہے وہ خوبصورتی اور اس کی جو اسمیل ہے وہ آپ کے کپڑوں میں سے آئے گی۔ لیکن یہ لوگ اتنی بھی توفیق سے محروم ہیں کہ یہ ثم صرفوا، وہ اس کے اوپر بھی پلٹ جاتے ہیں، اور کیونکہ ان کی سمجھ میں صاف آ رہا ہوتا ہے کہ آیات کا مصداق تو اصل میں وہی ہے، تو لہٰذا کیونکہ جہاد کے لیے نکلنا ان کے لیے موت تھی، اور اس مجلس میں بیٹھنا ان کے لیے سراسر جو تذلیل کا باعث ہوتا تھا، یہاں پر بیٹھے رہیں گے جس میں ہماری خلاف آیتیں آ رہی ہیں، چنانچہ وہ کیا تھے، وہ تائب ہونے کے بجائے، جیسے اوپر آیت میں آیا نا وہ توبہ نہیں کرتے تھے، وہ تائب ہونے کی بجائے وہاں سے نکل جانے کو ترجیح دیتے تھے۔ اللہ رب العزت نے دوسری جگہ پر سورہ نور میں فرمایا قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا، بے شک اللہ ان لوگوں کو جانتا ہے جو تم میں سے ایک دوسرے کی آڑ لیتے ہوئے کھسک جاتے ہیں، یعنی اللہ نے وہاں پر واضح طور پر فرمایا کہ ایک دوسرے کی آڑ لیتے ہیں کہ جناب وہ ادھر ادھر دیکھتے ہیں کہ اچھا کوئی موقع ہے تو پھر نکل جاتے ہیں۔ تو لیکن اللہ رب العزت نے جو ان کا عمل ہے، قرآن مجید میں یہ ایک اسلوب ہے اللہ رب العزت کا
کہ جیسا آپ عمل کریں گے آپ کو بدلہ بھی ویسا ہی ملے گا، کیونکہ انہوں نے یہ کیا کہ وہ پلٹ گئے، دین کی بات آئی لیکن وہ اس سے پھر گئے، اس کو قبول نہیں کیا، تو اللہ فرماتا ہے صرف اللہ قلوبہم، تو اللہ نے بھی پھر ان کے ساتھ ویسا ہی سلوک کیا، اللہ نے ان کو ویسا ہی بدلہ دیا، وہ یہ کہ ان کے دلوں کو اللہ نے پھیر دیا، اللہ نے ان کے دل پھیر دیے، بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، کیونکہ وہ سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ ہماری فلاح و بہبود کس چیز میں ہے، یہاں پر بیٹھیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضری ہوگی اور اس کے ذریعے سے دل کی صفائی ہوگی، تذکیر ہوگی، توبہ کی توفیق ملے گی، لیکن اس کی بجائے وہ وہاں سے نکلنا پسند کرتے ہیں۔ تو ایک تو اس کے اندر یہ معنی ہے کہ اللہ نے ان کے دل کو پھیر دیا، اور دوسرا مفسرین نے اس کا یہ بھی معنی کیا ہے کہ یہ ایک بد دعا ہے کہ وہ اس کے اہل ہیں کہ ان کے حق میں کہا جائے کہ اللہ ان کے دلوں کو پھیر دے، صرف اللہ قلوبہم، کہ اللہ ان کے دلوں کو پھیر دے، یا پھر اللہ نے ان کے دل پھیر دیے، یہ دونوں ہی معنی جو ہیں وہ یہاں پر مفسرین نے کیے ہیں۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں، آخری جو دو آیات ہیں، آیت نمبر 128 ہے، 129 ہے، اللہ فرماتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم۔ لقد لام تاکید ہے، قد یعنی یقیناً، یعنی یہ تاکید در تاکید، یہاں پر بلا شبہ یقیناً، جا آیا، کم تمہارے پاس، یعنی یقیناً آئے آپ کے پاس، رسول ایک رسول، من انفسکم تمہارے ہی نفسوں میں سے، تمہارے ہی انفس نفسوں، کم تم سب کے جو نفس، یعنی تم لوگ ہو، تمہارے ہی میں سے ایک رسول آئے تمہارے ہی پاس، عزیز جو عزیز علیہ، عزیز ویسے تو غالب کو کہتے ہیں لیکن عزیز علیہ جب ان دونوں جملوں کو، دونوں لفظوں کو ملائے ساتھ، کہ ان کے اوپر جو ہے وہ گراں گزرتا ہے، ان کے اوپر بھاری ہوتا ہے، ما عنتم، ما یعنی جو بھی، عنتم جو بھی مشقت تم پر پڑے، یعنی تم پر کوئی بھی مشقت پڑے تو ان کے اوپر وہ بھاری گزرتی ہے، ان کے اوپر گراں مشکل گزرتی ہے، یعنی وہ خود اس کو فیل کرتے ہیں، حریص وہ بہت حریص ہیں، علیکم تمہارے پر، وہ تم پر بہت ہی حریص ہیں، کیا مطلب، یعنی وہ تمہاری بھلائی کے معاملے میں بہت ہی حریص ہیں، بالمؤمنین مسلمانوں کے ساتھ، مومنوں کے ساتھ، رؤوف وہ نہایت شفیق ہیں، رحیم اور بڑے ہی مہربان ہیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا تو ان اگر، تولوا وہ سب منہ موڑ لیں، پھر اگر وہ سب منہ موڑ لیں، فقل تو آپ فرما دیجئے، حسبی اللہ، حسبی کافی ہے مجھے، اللہ مجھے اللہ کافی ہے، لا الہ نہیں ہے کوئی معبود الا سوائے ہوا وہی، یعنی کوئی حقیقی معبود اس کے سوا نہیں ہے، علیہ اسی پر ہے، توکلت میں بھروسہ کرتا، یعنی مجھے بھروسہ اسی کے اوپر ہے، میں نے اسی پر بھروسہ کیا، وہ ہوا اور وہی ہے، رب العرش العظیم عرش عظیم کا رب۔ تو ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے ان دو آیتوں میں، پہلی آیت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند صفات کا تذکرہ فرمایا ہے، اور ان صفات کو بطور احسان جو ہے اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہے، کہ فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم، اور کہ آپ سب کے پاس، تمہارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کی شکل میں ایک رسول اللہ نے بھیجا ہے، ایک احسان تم پر کیا ہے، اور خود رسول جو ہے، یہ لفظ جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے جو بھیجا گیا ہو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، یہ ان کی پہلی صفت یہاں پر اللہ رب العزت نے بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کوئی خود نہیں آئے ہیں، انہوں نے کوئی اپنا مشن خود نہیں گھڑا، انہوں نے خود کوئی اپنا نظام اور اپنا دین ایجاد نہیں کیا، جیسا کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام کا آغاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کے مصنف ہیں، تو ایسا کچھ نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھیجے گئے ہیں، وہ خود نہیں آئے ہیں، بلکہ اللہ کی طرف سے ان کو بھیجا گیا ہے، تو وہ رسول ان ہیں۔ اور دوسرا اللہ رب العزت نے احسان ذکر کیا، جاءکم، کہ وہ آئے ہیں تمہارے پاس، یعنی کم کا معنی ہے تم سب کے پاس، اس میں سب شامل ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو عربی لوگ تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہیں، یا اسی طرح جو مکہ کے لوگ ہیں، سب کے سب اس میں شامل ہیں، تو یعنی تم سب کی طرف قیامت تک کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آئے ہیں، اور
کیونکہ کم ہے تو اس میں اول جو مخاطب ہیں وہ تو عرب لوگ ہیں، عرب رسول اللہ رب العزت نے اسی لیے ایک عربی رسول بھیج کر اللہ نے دنیا کی امامت کے لیے تمہیں منتخب کیا ہے، اور اس میں سب لوگ اس میں شامل ہیں۔ ہاں اول الذکر جو ہے، اول المخاطب وہ عرب ہی ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے تیسری صفت بیان کی کہ وہ کیا ہے، من انفسکم، یہ جو رسول ہیں جن کو جو خود نہیں آئے ہیں، اللہ نے ان کو بھیجا ہے اور وہ تم سب کی طرف آئے ہیں، یہ ہیں بھی تم ہی میں سے، من انفسکم، یہ تمہارے ہی نفوس میں سے ہیں، کہ آپ جو ہیں کوئی ایسے نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے آسمان سے ان کو کوئی اتارا ہے، کہ ان کے دنیا میں پہلے ان کا کوئی وجود نہیں تھا، بلکہ اللہ رب العزت نے آپ کو نسل در نسل جو آدم علیہ السلام کی نسل چل رہی تھی ان میں سے نکالا ہے، انہی میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پیدا کیا ہے، یعنی یہ تمہاری ہی جنس میں سے ہیں، انسانوں میں سے ہیں، انفسکم، انہیں تمام انسانی ضروریات لاحق تھی۔ اچھا، انفسکم کے معنی کے اندر یعنی ایک تو تم میں آئے ہیں، یعنی جو تم لوگ ہو وہ تمہارے ہی اندر ہے، اور دوسرا جیسے تم سب کو جتنی بھی ضرورتیں لاحق ہوتی ہیں وہ تو انہیں بھی لاحق ہوتی تھی، وہ بھی کھاتے پیتے تھے، انہوں نے شادیاں بھی کی ہیں، اور اسی طرح وہ آدم کی اولاد سے ہیں، ان کے ماں باپ تھے، ان کی بیویاں تھیں، اولاد تھی، بچپن تھا، ان کی جوانی تھی، بڑھاپا تھا، بھوک پیاس ان کو بھی لگتی تھی، اور ان کے اوپر بھی تکلیفیں اور مشقتیں آئی ہیں، مصیبتیں آئی ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وفات بھی آئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اللہ نے قرآن میں واضح فرمایا ہے کہ آپ بھی مرنے والے ہیں اور وہ سب جو دوسرے ہیں وہ بھی مرنے والے ہیں، تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح کے ماحول اور ہر طرح کی جو انسانی جو ایک ضروریات ہوتی ہیں اور انسانی جو معاملات ہیں ان سب سے گزرنا پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحت بھی تھی اور مرض بھی تھا، رنج بھی تھی، راحت بھی تھی، اور ہر مرحلے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے گزارا ہے، اور اس کے اندر ہمارے لیے ایک بہت بڑا احسان بھی ہے اللہ کا، اس لیے کہ آپ ہر چیز میں ہمارے لیے کیونکہ نمونہ ہے، اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کو ہمارے لیے بہترین نمونہ قرار دیا ہے، تو اگر وہ بھی بیمار نہ ہوتے تو ہمیں کیسے پتہ چلتا کہ بیمار ہو تو انسان کو کیسے صبر کرنا ہے، کیسے اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے، کن حالاتوں سے گزرنا ہے تو کیسے گزرنا ہے، جہاد کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے، ایک والد اپنے بچوں کے ساتھ کیا سلوک کرے، ایک شوہر بیوی کے ساتھ وہ کیا سلوک کرے، تو یہ سارا نمونہ جو ہے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی میں ملتا ہے، اس لیے من انفسکم میں اللہ رب العزت نے یہ سب کچھ کہہ دیا ہے۔ اور اگر وہ جن پر اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ انفسکم یعنی انسان نہ ہوتے، ہم ہی میں سے نہ ہوتے، وہ کوئی جن ہوتے یا کوئی فرشتہ یا نوری مخلوق ہوتے یا کوئی اور جنس ہوتے تو تمہارے لیے نمونہ اور اسوہ حسنہ کیسے بنتے؟ اللہ نے قرآن مجید میں ایک جگہ پہ ارشاد فرمایا ہے کہ اگر دنیا کے اندر، اس زمین کے اندر اگر فرشتے بستے ہوتے تو اللہ فرشتوں ہی کو رسول بنا کے بھیجتا، یعنی اگر فرشتے ہوتے تو فرشتے رسول آتے، کیونکہ یہاں پر دنیا میں انسان بستے ہیں تو اللہ رب العزت نے انسانوں ہی میں سے رسول بھیجا ہے۔ اور پھر چوتھی صفت یہ کہ اللہ فرماتا ہے عزیز علیہ ما عنتم، یعنی تمہارا کسی طرح بھی مشقت یا مصیبت میں پڑنا ان کے اوپر جو ہے شاق گزرتا ہے، ان کے اوپر یہ بڑا گراں گزرتا ہے، ان کے اپنے لیے وہ اس کو سمجھتے ہیں، اور یعنی ان کو یہ پسند نہیں ہے کہ کوئی بھی مسلمان جو ہے وہ مشقت میں پڑے، اور ان کو یہ بھی برداشت نہیں تھا، کیونکہ سب سے بڑی مشقت کیا ہے کہ انسان جو ہے شرک کے راستے پر، کفر کے راستے پر چلے، تو ان کو یہ بھی پسند نہیں تھا کہ کوئی مسلمان، کوئی کافر جو ہے وہ اس کفر کے راستے کو اختیار کیے رکھے، کوئی انسان اس کفر کے اوپر چلتا رہے، اسی طرح آخرت کا کوئی انسان جہنم کا ایندھن بن جائے آخرت کے اندر، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ سب گراں گزرتا تھا کہ کسی بھی طرح کی مشقت، چاہے دنیاوی ہو چاہے آخرت کی ہو، وہ انسان اس کے اندر جو ہے وہ اس کا شکار بن جائے کسی مشقت کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پسند نہیں فرمایا کرتے تھے، اور پھر اسی کا ہمیں نتیجہ اور اسی کا اظہار ہمیں اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے اس دین کے اندر بھی ہمیں نظر آتا ہے، اس کا اظہار کہ وہ ایسا دین لائے ہیں کہ جس میں کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی مشقت نہیں ہے، نہایت آسان اور سادہ دین ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ انی ارسلت بحنیفیۃ سمحہ، کہ مجھے حنیفی یعنی ابراہیم حنیف والی، یعنی جو یکسو تھے، یکسو والی آسان شریعت دے کر بھیجا گیا ہے، یعنی ایسی شریعت نہیں ہے کہ جس میں 100 لوگوں کو خوش کرنا ہو جیسے دوسرے لوگ مشرکوں کو خوش کرتے ہیں، بلکہ حنیفیہ یعنی اس میں صرف ایک رب کو راضی کرنا ہے، یہ حنیفی ہے، آسان ہے۔ زیادہ کو راضی کرنا دیکھنا کتنا مشکل ہے، کہاں ایک کا کہنا ماننا، کہیں 100 لوگوں کا کہنا ماننا، کہاں ایک کی جو ہے اطاعت کرنا، کہیں 100 لوگوں کی اطاعت کرنا، تو یہ بڑی آسانی والی بات ہے۔ اور دوسرا یہ جو ہے کہ یہ آسان شریعت ہے، اور فرمایا ان الدین یسر، کہ دین جو ہے وہ سراسر ہے ہی آسانی،
دین تو آسانی والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کتنے ہی کام دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کرتے تھے، لیکن اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے رمضان کے اندر تو 3 راتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کے ساتھ مل کر تراویح پڑھی ہیں، لیکن اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ڈر سے اس کو چھوڑ دیا کہ کہیں مسلمانوں کے اوپر فرض نہ ہو جائے۔ دیکھیے مسلمانوں کے لیے کیسے جو ہے وہ آسانیاں تلاش کرنے والے ہیں۔ اسی طرح مسواک کیا کرتے تھے، وہ کہتے تھے میں ڈرتا ہوں کہ یہ فرض نہ ہو جائے، اس لیے کبھی کبھی اس کو وہ چھوڑ بھی دیا کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت یہی فکر رہتی تھی کہ مسلمانوں کے لیے آسانی ہو، اور یہ دنیا کے اندر بھی آسانی کہ مسلمان اس شرک سے بچ جائیں، مسلمان جہنم کا ایندھن بننے سے بچ جائیں۔ تو یہ ہر وقت جو ہے ان کے اوپر، یہ مسلمانوں کے اوپر کسی طرح کی بھی مشقت وہ گراں گزرتی تھی۔ آگے فرمایا حریص علیکم حریص علیکم، وہ تمہارے لیے بہت ہی حریص رہتے تھے، بڑے فکر مند رہتے تھے، اور رات دن ان کی یہی کوشش اور یہی فکر تھی کہ جس طرح بھی ہو سکے تم دوزخ سے بچ جاؤ۔ وہ تمہارے معاملے میں ہر بھلائی کے لیے وہ فکر مند رہتے تھے، اور دنیا و آخرت کی فلاح حاصل کر لو، وہ یہی فکر ان کو رہتی تھی۔ شاہ عبد القادر رحمہ اللہ وہ لکھتے ہیں کہ حریص علیکم کا ترجمہ کیا انہوں نے کیا ہے کہ وہ ہر وقت تلاش رکھتے تھے تمہاری، وہ تمہیں تلاش کرتے رہتے تھے کہ یہ لوگ کہاں پہ ہیں، ان کو جنت کے لیے لے جایا جائے، ان کو اکٹھا کر کے یعنی اس گروپ کا حصہ بنایا جائے، اس قوم اور ملت کا حصہ بنایا جائے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہونے والی اور کامیاب ہونے والی قوم ہے۔ اور اس کی وضاحت میں انہوں نے فرمایا کہ چاہتے ہیں کہ میری امت زیادہ ہوتی رہے، کہ حریص علیکم کا ایک معنی یہ بھی کہ میری امت جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہو، اور اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ زیادہ اولاد دینے والے خاندانوں میں نکاح کرنے کی ترغیب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ سنن نسائی اور ابو داؤد میں آپ کو حدیثیں ملیں گی جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسی عورت سے شادی کی جائے جو زیادہ اولاد والی ہو، یعنی جن کے خاندان میں معروف ہو کہ یہ ان کے خاندان میں عورتیں جو ہیں وہ یعنی زیادہ اولاد والی ہیں، تو لہٰذا ایسے خاندانوں میں نکاح کیا جائے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے فخر کر سکیں اپنی زیادہ امت کے اوپر۔ اور چھٹی جو صفت یہاں پر بیان فرمائی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، فرمایا بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ مومنوں کے ساتھ ان کا رویہ کیسا ہے کہ رؤوف نہایت ہی شفیق، رحیم بڑے ہی رحم کرنے والے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کی عیادت کے لیے جایا کرتے تھے، یعنی یہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان کا شفقت اور رحمت والا، یعنی ہے خود نبی، قوم کے لیڈر ہیں، قوم کے سپہ سالار ہیں، سب سے بڑی ہستی ہیں اس کائنات میں اس وقت، یعنی جو رسول اللہ رب العزت نے جتنی مخلوق اتاری ہے، جتنے انسان پیدا کیے ہیں ان سب میں زیادہ افضل ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود عیادت کے لیے جاتے ہیں لوگوں کے گھروں میں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک دفعہ حضرت ابوبکر صدیق کے والد جب بڑھاپے کی عمر میں اسلام قبول کرتے ہیں نا، تو ان کو لوگ لے آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ نہیں، ان کو کیوں زحمت دی ہے، مجھے بتاتے تو میں خود آتا، میں خود ان کے پاس آتا کہ یہ بوڑھے ہیں، ان کی عزت ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اپنے صحابہ کرام کے ساتھ شفیق اور بڑے ہی رحم والے ہوتے تھے، ان کے جنازوں میں پہنچتے تھے، نماز میں بچے کی رونے کی آواز سن کر ماں کی تکلیف کو محسوس کرتے تھے اور اپنی نماز مختصر کر دیا کرتے تھے، ان کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعائیں کیا کرتے تھے۔ اور اللہ نے ہر نبی کو نا ایک دعا دی جس کو مقبول دعا کہتے کہ وہ ضرور اللہ قبول فرمائے۔ ہر نبی کو اللہ نے ایک ایک دعا دی ہے، اور تمام نبیوں نے وہ دعا اپنے زندگی میں کر لی، سب نے کر لی، مگر آپ نے اپنی امت کی شفاعت کرنے کے لیے سنبھال کر رکھ لی کہ یہ دعا بھی جو ہے وہ میں اپنے لیے نہیں چاہتا ہوں، میں اپنی امت کے لیے چاہتا۔ تو اللہ ہمیں بھی اپنے فضل سے جنت میں ایسے شفیق، ایسے رحیم جو نبی ہیں ان کی رفاقت عطا فرمائے، آمین۔ اور اس کے بعد آخری آیت ہے سورۃ التوبہ کی، اور اللہ رب العزت اس میں ارشاد فرماتا ہے فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ اب اس سب کے باوجود جیسے پیچھے بیان کیا اتنے رحیم شفیق پیغمبر کو بھیجا گیا، اللہ رب العزت کیسے دین کھول کھول کر بیان کرتا ہے، اللہ رب العزت آیات نازل کرتا ہے کہ لوگ اس سے فیض یاب ہو جائیں، ان کے ایمان میں اضافہ ہو جائے۔ اس شریعت اور دین رحمت کو اللہ رب العزت نے بھیجا ہے، لیکن فَإِن تَوَلَّوْا، اگر اللہ فرماتا ہے اگر پھر بھی وہ منہ موڑے، اگر پھر بھی وہ اللہ رب العزت کی جو لائی ہوئی بھیجی ہوئی شریعت ہے اور یہ جو دین رحمت ہے اگر وہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں، ایسے مہربان نبی کی مومنوں پر شفقت اور رحمت اور حرص اور اس قدر سہل دین کے باوجود اگر وہ منہ موڑ لیں، تو اللہ فرماتا ہے فَقُل، تو آپ فرما دیجیے۔ یہاں پر یہ جو فَقُل کہہ کے نا اللہ رب العزت نے یہ جو آگے لفظ آ رہے ہیں نا اس کا اصل میں فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے، پھر یعنی آپ برملا اس کا اظہار کر دیجئے۔ تو فَقُل یہ برملا اعلان کی طرف اشارہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ
کافی ہے، حسبی اللہ، اللہ کے کافی ہونے کا آپ اعلان کریے اور اپنی خوشی اور فخر کا اظہار کریں، اور یہ چیز سب کو بتا دیں۔ کیا بتانا ہے؟ حسبی اللہ، کہ حسبی میرے لیے کافی ہے۔ تو حسبی اللہ میں یہ حسبی کو شروع میں لے آیا گیا ہے گرامر کے اعتبار سے، حسبی جو ہے بعد میں آتا ہے، لیکن یہ پہلے جب لایا ہے تو اس سے حسر معنی میں پیدا ہو گیا، یعنی معنی یہ بن گیا، ورنہ ہوتا کہ اللہ کافی ہے، نہیں، یہاں پہ آ گیا میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، یعنی اللہ کے علاوہ مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی حاجت نہیں ہے، مجھے صرف اللہ کافی، یعنی اللہ رب کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر ساتھ دینے والا کوئی ایک بھی شخص نہ بچے، ان منافقوں ان کافروں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر کوئی بھی ساتھ دینے والا نہیں بچتا ہے تب بھی کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے صرف اللہ کافی ہے، اور خواہ سب لوگ چھوڑ جائیں۔ تو بے شک اللہ تعالیٰ نے دنیا میں، آپ یہ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے یہاں پہ کافی ہونے کی بات کی ہے، لیکن کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ انسان جو ہے دنیا میں دوسروں کے سے مدد نہ مانگے، دوسروں کا ساتھ نہ لے، تو یقیناً اللہ رب العزت نے اس کا بھی حکم دیا ہے۔ یہ دین جو ہے یہ ایک پورا مکمل دین ہے، اور دنیا میں اسباب کو اختیار کرنے کا خود اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے، بلکہ ساتھیوں کی مدد سے قوت ملتی ہے انسان کو، اور ایک دوسرے کی مدد کا اللہ نے خود حکم دیا، فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، کہ نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو۔ تو مگر کافر اور مومن کے اندر نا ایک فرق ہے اصل میں، جب کافر کے پاس دنیاوی اسباب ختم ہو جاتے ہیں نا، تو پھر اس کے بعد وہ وہ نا امید ہو جاتا ہے، وہ اس کو کوئی امید نہیں رہتی، کیونکہ اس کی تو ساری امید ان اسباب کے اوپر ہی ہوتی ہے۔ لیکن مومن اور موحد ہے، اس کا فرق یہاں پر واضح ہوتا ہے کہ وہ اللہ پر توکل کرتا ہے، یعنی جب کوئی بھی ساتھ دینے کو نہ آئے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر آپ اکیلے ہیں تو آپ غلط راستے پر ہیں، اگر آپ اکیلے ہیں تو پھر آپ کو بھی دوسروں کے ساتھ، یعنی کہہ لیں بھیڑ چال چلنا چاہیے، ہرگز نہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ نہیں، مومن کو نا امید نہیں ہونا چاہیے، موحد جو ہے اللہ پر توکل کرتا ہے، اس لیے وہ کبھی نا امید نہیں ہوتا۔ یعنی یہ جملے حسبی اللہ، یہ انسان ایک مسلمان کو امید دلانے والے ہیں، یہ کفر کے مقابلے سے دستبردار نہیں کرتے انسان کو۔ انسان جو ہے کیونکہ نا امید ہے، مسلمان نا امید نہیں ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ ہمیشہ کافروں کے مقابلے میں چاہے ایک ہوں، چاہے دو ہوں، چاہے 10 لوگ ہوں، وہ کھڑا رہتا ہے۔ اس کی مثالیں آپ کو قرآن و سنت میں ملتی ہیں، آگے اس چند مثالیں آپ کے سامنے تذکرہ کرتے ہیں۔ تو خیر، قرآن و سنت کی جو تعلیمات آپ کے سامنے آتی ہیں، قرآن و حدیث کی تعلیم کا خلاصہ وہ یہ ہے کہ جو اسباب ہیں آپ ان کو اختیار کر سکتے ہیں، اسباب اور ضروریات مہیا کرنے کی پوری کوشش انسان کو کرنی چاہیے۔ اسباب کو اختیار کرنا اسلام نے جائز قرار دیا ہے، لیکن اسباب پر اعتماد کرنا اللہ رب العزت نے اس کو منع کیا ہے، اس شریعت نے اسباب پر اعتماد سے روکا ہے، یہ حرام ہے۔ ہاں، اسباب کا اختیار کرنا جائز ہے کہ انسان اسباب اختیار کرے، اسلحہ اکٹھا کرے، طاقت اکٹھے کرے، جنگی حرب اور ان چیزوں کو سیکھے، اور جو بھی دنیا کے معاملات ہیں ان کو سیکھے، یہ اسباب کا اختیار کرنا ہے اور یہ جائز ہے۔ لیکن اگر انسان انہی پر بھروسہ کر لے، انسان کہے کہ میرے لیے کافی ہے کیونکہ میں نے جناب یہ ڈگریاں حاصل کر لی، میں نے یہ توپیں ایجاد کر لی، میں نے راکٹ اور یہ سارا کچھ ایجاد کر لیا ہے، اب مجھے کوئی نہیں ہرا سکتا ہے، تو یہ ایسا شخص جو ہے وہ بالکل غلط راستے کے اوپر ہے۔ اللہ رب العزت نے ایسی سوچ، ایسی عقل، ایسے عقیدے کو وہ حرام قرار دیا ہے۔ تو انسان جو ہے اسباب ضرور اس کو اکٹھا کرے، اس کے لیے پوری کوشش کرے، وہ جمع ہو جائیں تو تب بھی ان پر بھروسہ نہ کرے، بلکہ بھروسہ اللہ کے اوپر کرے، کیونکہ ایسا کئی دفعہ آپ کو ملے گا کہ آپ کے پاس توپیں ہیں، آپ کے پاس سارا کچھ ہے، آپ کے پاس طاقت ہے، لیکن اس کے باوجود اگر اللہ آپ کے ساتھ نہیں ہے، اگر اللہ کے اوپر بھروسہ نہیں ہے، تو یہ سب کچھ ہو سکتا ہے چلے ہی نہ، کیونکہ حالات ہے نا، آپ جانتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں، ہماری آزمائش میں آ چکا ہے یہ کہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں آپ کے سامنے ہے، آپ گاڑی میں بیٹھے، سٹارٹ کرنے کی کوشش کی، چل ہی نہیں رہی، اب گاڑی تو ہے آپ کے پاس، اس میں بیٹری بھی رکھی ہے، اس میں پیٹرول بھی ہے، اس میں سب کچھ ہے، نہیں چل رہی، اب جو مرضی کر لیں نہیں چلے گی۔ ہاں، جب اللہ چاہے گا تو اس کے بعد وہ چل جائے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسباب ہاں اختیار ضرور کریں، لیکن ان کے اوپر اعتماد نہ کریں، اعتماد اللہ کے اوپر ہونا چاہیے۔ اسی لیے مسلمان جب گاڑی میں بیٹھتا ہے تو دعائیں پڑھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ جو گاڑی ہے اس کو میرے کنٹرول میں کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے، تو لہٰذا ہر عمل کے اندر بھروسہ اللہ کے اوپر ہو۔ یہ پیغام اس دیکھیے پوری صورت کے اندر، جس میں جہاد کا حکم ہے، جس میں کفار کے ساتھ جو ہے مقابلے کا حکم ہے، جس میں جنگ تبوک، جنگ حنین کا ذکر ہے، لیکن اس سب کے آخر میں اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ رب العزت نے کہا کہ نہیں، لیکن تمہیں امید جو ہے نا وہ حسبی اللہ، وہ میرے ساتھ ہی رکھنی،
توکل مجھی پر کرنا ہے، بھروسہ میرے اوپر ہی ہونا چاہیے، اور وہ بھروسہ اللہ کے اوپر کرنا، یہ ایک مسلمان کا شیوا مسلمان کے ساتھ۔ اور آگے فرمایا لا الہ الا ہو، کس اللہ کے اوپر بھروسہ کرنا ہے؟ جس کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں ہے۔ لوگوں نے اپنے پاس سے کئی معبود گھڑ لیے ہیں، لیکن جو حقیقی معبود ہے وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ باطل ہیں جتنے بھی معبود اللہ کے علاوہ بنائے گئے، لوگ کتنوں کی عبادت کرتے ہیں۔ کوئی کہہ سکتے ہیں کہ نہیں جی، آپ اللہ رب العزت نے خود سورۃ الحج آیت نمبر 62 میں یہ جو لا الہ الا ہے، اس کا معنی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ذالک بان اللہ هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل، کہ یہ جو اللہ ہے نا، یہ ہے اصل میں وہ حق، اور اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں وہ باطل ہیں۔ یعنی اس سے ثابت ہوا کہ اس کے علاوہ لوگوں نے معبود تو بنائے ہوئے ہیں لیکن ہیں وہ باطل، اور جو حقیقی رب ہے وہ ایک اللہ کی ذات ہے، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کی عبادت کی جائے، کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں۔ علیہ توکلت، اور اسی کے اوپر میں نے بھروسہ کیا۔ ہر مسلمان کو یہ جو جملے ہیں، یہ الفاظ ان کو ذہن میں رکھنا چاہیے، اور آخر میں کیوں نہ انسان بھروسہ کرے وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، کہ وہ کوئی عام بادشاہ نہیں ہے، وہ رب ہے کس کا؟ عرش عظیم کا۔ وہ عرش عظیم کا بھی پالنے والا وہی ہے، اس کا بھی رب وہی ہے، عرش عظیم کا رب وہی ہے، کوئی چیز اس کی سلطنت اور دسترس سے باہر نہیں ہے۔ تمام اسباب ختم ہونے پر ایک اللہ پر اسی اعتماد اور اس کے مطابق اللہ تعالیٰ کی مدد کا مظاہرہ آپ کو پورے اسلام کی تاریخ میں ملے گا۔ آپ دیکھیے غار ثور ہے، دشمن آپ کے پیچھے ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک ساتھی کے ساتھ، ابوبکر صدیق کے ساتھ ہیں، لیکن دیکھیے وہاں پر اللہ رب العزت کیسے ان کو بچاتا ہے۔ ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ وہ دشمن غار کے باہر اس طرح تھے کہ اگر وہ صرف اپنے پاؤں کی طرف ہی دیکھ لیتے تو ہمیں وہ پا لیتے، لیکن اللہ رب العزت کیونکہ ساتھ ہے، اللہ کے اوپر کیونکہ بھروسہ ہے، تو اللہ رب العزت کامیاب کرنے والا ہے۔ اسی طرح بدر و حنین میں ہوا، اسی کا مظاہرہ دنیا کا ہر سہارا ختم ہونے پر آپ دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہوتا ہے، جہاں پر ابراہیم علیہ السلام کو ان کے کپڑے اتار دیے جاتے ہیں، ان کو ایک منجنیق میں ڈال کر آگ کے اندر پھینکا جاتا ہے۔ اب ان کے پاس دیکھیے کیا اسباب تھے، کوئی اسباب نہیں ہے، بغیر کسی چیز کے ہیں، بغیر کپڑوں کے ہیں، کچھ کر نہیں سکتے ہیں، اور ان کو باندھ کر اس کے اندر ڈال دیا گیا ہے اور آگ کے اندر پھینک دیا گیا ہے۔ لیکن کیا فرماتے ہیں؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یہی الفاظ ہیں، حسبنا اللہ لا الہ الا ہو، اسی سے ملتے جلتے کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، حسبنا اللہ۔ تو یہ انسان جب کہتا ہے تو انسان جو ہے اس آگ سے بھی بچ جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے آگ سے بھی بچا لیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد سے آتا ہے ان دنوں کے بارے میں، وہ کہتے ہیں کہ میری زندگی کے بہترین دن وہ دن تھے کہ جو میں نے آگ میں گزارے تھے۔ یعنی دیکھیے یہ آگ میں ہے لیکن آگ گلزار بنی ہے، آگ پھول بن گئی، آگ ٹھنڈی ہو گئی اللہ کے حکم سے۔ اور اسی طرح آپ کو واقعہ ملتا ہے اصحاب الاخدود کے حوالے سے جو ہے آخری پارے کے اندر، سورۃ البروج کے اندر، کہ اصحاب الاخدود جو ہیں، اخدود والے جو ہیں، وہ ایک بچے کے اوپر جو ہے، وہ کیونکہ توحید پرست ہے، اکیلا ہے، لڑکا ہے، ینگ، ابھی کوئی جوان آدمی بھی نہیں ہے، لیکن توحید کا درس اس کو مل گیا ہے، توحید کی سمجھ اس کو آ گئی ہے، توحید کا فہم حاصل ہو گیا، اب وہ اکیلا کھڑا ہو گیا ہے، اس کے ساتھ ایک آدمی بھی نہیں ہے، لیکن اب اس کو مارنے کے لیے اصحاب الاخدود کیا کیا کچھ نہیں کرتے ہیں، ان کو ختم کرنے کے لیے جب بھی بھیجتے ہیں، یہ آگے سے کیا کہتے ہیں، انہوں نے الفاظ کیا بولے، کہتے ہیں اللہم اکفنیہم بما شئت، اے اللہ مجھے ان سے کافی ہو جا، کہ بما شئت، جیسے تو چاہے، یعنی تو انتظام کرنے والا ہے، تجھے پتا ہے کہ مجھے کیسے بچانا ہے، تو ان کے مقابلے میرے لیے کافی ہو جا۔ تو یہ دعا ہمیں بھی یاد رکھنی چاہیے، جہاں پر بھی مسلمان کی تکلیف میں، تنگی میں، مصیبت میں آئے، نا امید نہ ہو۔ یہ الفاظ ان کا ذکر، ان کو نوٹ کر لیں، ان کو لکھ لیں، اس کو اسکرین شاٹ اس کی بنا لیں۔ اللہم اکفنیہم بما شئت، اے اللہ تم مجھ سے کافی ہو جا۔ جو بھی شخص، کتنی ہی مصیبتوں میں ہر مسلمان گرا پڑا، کتنی ہی تکلیفیں، کتنے ہی مصائب ہیں، کتنے ہی معاملات ہیں، انسان اگر یہ کہتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے اس شخص نے جب دعا یہ کی ہے دل سے، تو اس کی دعا کے ساتھ اس کو پہاڑ پہ سے گرانے آتے ہیں لوگ، وہ سب مر جاتے ہیں گر کے، وہ اکیلا واپس چلا جاتا ہے خود بادشاہ کے پاس، لے جی میں بچ گیا ہوں، وہ سب مر گئے ہیں۔ سمندر میں ڈبونے کی کوشش کرتے ہیں، سب ڈوب جاتے ہیں، یہ نہیں ڈوبتا ہے، یہ بچ جاتا ہے پھر بھی۔ تو اللہ رب العزت دیکھیے اس کا کیسے کیسے ساتھ دیتے ہیں۔ صحیح مسلم میں یہ پورا واقعہ اس ترتیب سے، یہ پورا ایک واقعہ اس میں بیان ہوا ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے یہ ایسا کرتے ہیں، یعنی یہ کوئی خیالی کہانیاں نہیں ہیں، یہ کوئی قصے نہیں ہیں، یہ کوئی فکشن نہیں ہے۔ اور اب بھی اگر کوئی یقین کے ساتھ اللہ پر اعتماد کرنے والا یہ دعائیں پڑھے تو اللہ کی مدد اسی طرح آئے گی، خواہ ساری دنیا اس سے منہ موڑ جائے۔
یعنی اس کو دنیا کی پرواہ نہیں کرنی ہے کہ جناب اگر میں یہ کروں گا تو میں نوکری جائے گی. کتنے لوگ ہیں داڑھی نہیں رکھتے کہ جناب نوکری چلی جائے گی، کہ نوکری والے منع کرتے ہیں. جمعے کی نماز نہیں پڑھنے دیتے ہیں لوگ، پھر بھی نوکری کریں جناب، یہ نہ کریں تو پھر کیا کریں گے. لیکن دیکھیے اللہ کے اوپر اعتماد انسان کرے تو اللہ رب العزت راستے کھولنے والا ہے. اللہ کے ہاتھ میں ہر چیز، آپ توکل کیجئے اور اسباب بھی اختیار کیجئے. ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ دعا پڑھے حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، یعنی ایگزیکٹلی یہی الفاظ ہیں. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ کے بعد جو الفاظ ہیں نا حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، سورۃ التوبہ کی آخری آیت کے یہ الفاظ ابو درداء فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ صبح شام 7 دفعہ پڑھتا ہے، 7 دفعہ صبح پڑھتا ہے، 7 دفعہ شام پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے تمام فکروں سے کافی ہو جاتا ہے. اللہ جس سے کافی ہو جائے تو اس کو کسی کی ضرورت ہے؟ بالکل ضرورت نہیں. اور ہاں یہ بات ہے کہ یہ حدیث جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے، یہ ایک صحابی کا قول ہے، لیکن اس کی سند جو ہے اس میں اچھے راوی ہیں. ہاں اس کے اندر کچھ الفاظ کا ذکر محدثین نے کیا ہے کہ اس میں آگے کچھ الفاظ ہیں صادقاً کان بہا او کاذباً، تو اس طرح کے یہ کچھ اور الفاظ ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ الفاظ صحیح نہیں ہیں، یہ منکر ہیں اور یہ موضوع الفاظ ہیں. لیکن باقی حدیث جو ہے وہ ثابت ہے، اس کے راوی وہ درست راوی ہیں. خیر بالفرض اگر یہ پوری کی پوری روایت ہی درست نہ ہو تب بھی دیکھیے اللہ رب العزت کا فرمانا ہے، اللہ خود فرما رہا ہے فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ العظيم. اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے تو ہم کیوں نہ کہیں. تو اللہ کے کہنے کے اوپر لبیک کہتے ہوئے ہم سب کو یہ الفاظ کہنے چاہیے اور اس چیز کو ایک نسخہ کیمیا کی طرح اپنا سمجھنا چاہیے. یعنی جب بھی کبھی کوئی پریشانی ہو، جب بھی کبھی کوئی مشکل آئے، جب بھی دشمن کے مقابلے میں انسان اپنے آپ کو چھوٹا محسوس کرے اور انسان کی امیدیں ختم ہونے والی ہوں، تو یہ ایک ایسا جملہ ہے کہ جس سے امیدیں جگ جائیں گی. اللہ رب العزت کے اوپر دوبارہ امید قائم ہو جائے گی اور آپ اکیلے ہی ہوں لیکن آپ یہ کلمہ کہہ کے اپنے حق بات کا اظہار کیجیے اور اللہ رب العزت آپ کے لیے کافی ہو جائے گا. اللہ رب العزت ہم سب کے عقیدے میں یہ اللہ کے اوپر توکل جو ہے اس کو مضبوط اور کامل فرمائے. اللہ رب العزت ہم سب کو بھی توفیق دے ایسے عقائد اور عقیدوں کی درستگی کی. اللہ رب العزت نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر وبارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آخر میں کچھ سوالات ہیں آج کے درس کے حوالے سے. اللہ رب العزت فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم، یعنی یہاں اس یہ جو آیت ہے پہلی آیت، یہاں دشمنوں سے قتال کی کس حکمت عملی کا حکم ہوا ہے. دوسرا سوال ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، تو اللہ تعالیٰ کی مدد کا وعدہ کن کے لیے اس آیت میں یہاں پر بیان فرمایا گیا ہے. اور اسی طرح آگے اللہ فرماتا ہے وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، تو میدان جنگ میں مسلمانوں کا کفار کے مقابلے میں رویہ کیسا ہو. اللہ نے کیا یہاں پر بیان فرمایا وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، تو آیات قرآنیہ کے نزول پر مومن اور منافق کے ایمان کو یہاں پر ان آیات میں کس طرح سے بیان کیا گیا ہے. اور آگے ہے اولا یرون انہم یفتنون، تو طرح طرح کے امتحانات جو سال میں کبھی 1 دفعہ 2 دفعہ ہوتے تھے تو ان کا منافقین پر کیا اثر ہوتا تھا. اور آگے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم، تو اس آیت میں انفسکم جو لفظ آیا ہے اس کا لفظ اس سے کیا مفاہیم سامنے آتے ہیں. اور عزیز علیہ ما عنتم، یہ جو جملہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صفت کا کیا مفہوم ہے. اور آخری بات فَإِن تَوَلَّوْا، یہاں کس چیز سے منہ موڑنے کا ذکر ہے. اور آخری سوال حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، یہ جو پورا ایک جملہ تھا. تو سورت کے اختتام پر عقیدے کا کیا درس دیا گیا ہے.